السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ خبر ہم دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث و محتمم حضرت مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی دامت برکاتہم کے تعلق سے پیش کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ دارالعلوم دیوبند نے طلبہ پر خارجی اوقات میں انگلش پڑھنے پر پابندی عائد کی ہے، لہذا اس سلسلے میں متعدد حکومتی اداروں نے دارالعلوم کو نوٹس بھیجے ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت محتمم صاحب نے اپنا وضاحتی بیان بھی جاری کیا ہے۔ پہلے آپ حضرت محتمم صاحب کا وہ وضاحتی بیان، وہ ویڈیو کلپ سن لیجئے، اس کے بعد ہم آپ کو وہ رپورٹ سنائیں گے۔ ایچ ڈی ایم صاحب، میں ابو القاسم نعمانی، محتمم دارالعلوم دیوبند، آپ کے سامنے آج کل جو ایک نیوز چل رہی ہے جس کی وجہ سے کنفیوژن ہو رہا ہے، اس کے بارے میں اسپشٹیفیکرن کرنا چاہتا ہوں۔ چند روز پہلے یہاں پر طلبہ کو سمجھانے کے لیے ایک پروگرام ہوا تھا، اس میں بچوں کو دھیان لگا کر پڑھائی کرنے کے پر زور دیا گیا اور پڑھائی کے علاوہ جو دوسری سرگرمیاں ان سے بچنے کی تاکید کی گئی۔ اسی سلسلے میں یہ بھی کہا گیا کہ دارالعلوم کا جو کورس ہے اس میں پورا وقت دیں، تیاری کریں اور دھیان لگا کر پڑھیں۔ جو بچے دارالعلوم میں داخل ہیں، یہاں کے ہاسٹل میں رہتے ہیں لیکن باہر کوچنگ سینٹر میں جا کر انگریزی پڑھتے ہیں یا کوئی دوسرا کام کرتے ہیں، جیسے کوئی دکان لگا رہا ہے، کوئی میوہ بیچ رہا ہے، ان سب کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے۔ اسی خبر کو اس انداز سے پیش کیا گیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دارالعلوم میں انگریزی پڑھانے پر پابندی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ خود دارالعلوم میں انگریزی پڑھانے کا ایک وبھاگ ہے، 3 اساتذہ اس میں کام کر رہے ہیں، 20 طلبہ دونوں سال میں پڑھ رہے ہیں اور یہاں سے پڑھنے والے بچے بہت اچھی انگریزی سیکھ کر جاتے ہیں۔ کمپیوٹر سکھانے کا یہاں سسٹم ہے۔ پرائمری درجات میں انگریزی، ہندی، جغرافیہ، سائنس، سوشل سائنس اور یہ تمام کے تمام جو عصری علوم میں سکھائے جاتے ہیں۔ اس لیے جس انداز سے خبر چلائی گئی یہ غلط ہے۔ دارالعلوم نہ انگریزی زبان کا مخالف ہے، نہ ہندی زبان کا مخالف ہے، نہ کسی اور چیز کا۔ یہاں صرف یہ پابندی ہے کہ جب تک آپ عالم فاضل کا کورس کر رہے ہیں، اس کا جو نظام ہے، جس وقت میں جو کام کرنا اس کو کیجئے، آپ کوچنگ سینٹر میں یا کسی ٹیوشن میں جا کر اپنا وقت برباد نہ کیجئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وضاحت کے بعد اب یہ جو غلط فہمی پھیلی ہوئی یہ دور ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین و سامعین، آپ نے حضرت محتمم صاحب کا وہ ویڈیو کلپ سن لیا ہے، اب آئیے وہ رپورٹ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی تیاری، متعدد حکومتی اداروں نے بھیجے نوٹس، دارالعلوم دیوبند نے دیا جواب۔ عظیم علمی دانشگاہ دارالعلوم دیوبند کے ذریعے طلبہ کے لیے باہر سے کوچنگ نہ لینے کے متعلق جاری کیے گئے ایک اعلان سے نیا تنازع کھڑا ہو گیا ہے اور اس سلسلے میں ادارے کو اقلیتی کمیشن اور چائلڈ کمیشن نے نوٹس جاری کر کے جواب طلب کیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے تعلیمی اوقات میں ادارے میں مقیم طلبہ کو دیگر موضوعات جیسے انگریزی تعلیم اور کمپیوٹرز وغیرہ پر باہر جا کر سیکھنے پر پابندی کے فیصلے کا اتر پردیش اقلیتی کمیشن نے نوٹس لیا ہے۔ وہیں چائلڈ کمیشن نے اسے بچوں کے ساتھ زیادتی سے تعبیر کرتے ہوئے سہارنپور ڈی ایم کو خط لکھا ہے اور دارالعلوم کے خلاف کارروائی کرنے کی ہدایات دی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق اقلیتی کمیشن نے شعبہ تعلیمات کے ناظم مولانا محمد حسین احمد ہردیواری کو نوٹس جاری کیا ہے اور مجلس تعلیمی کے نگراں مولانا حسین ہریدیواری کو 21 جون 2023 عیسوی دوپہر 12 بجے تک کمیشن کے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ اقلیتی کمیشن کے سیکریٹری شکیل احمد صدیقی نے اس سلسلے میں اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ سوشل میڈیا سے اتر پردیش اقلیتی کمیشن کے صدر کو معلوم ہوا ہے کہ مدرسے میں تعلیم کے دوران طلبہ کسی طرح کی باہری تعلیم جیسے کہ انگریزی وغیرہ نہیں سیکھ سکتے ہیں۔ کمیشن نے 15 جون کو جاری اس بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ اتر پردیش اقلیتی کمیشن 1994 ایکٹ کی دفعہ 15 کمیشن کے کسی حکم یا ہدایت کی نافرمانی ایک جرم ہے جو آئی پی سی کی مختلف دفعات کے تحت قابل سزا ہے۔ دریں اثنا نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن چائلڈ رائٹس نے بھی دارالعلوم کے اعلان پر ڈی ایم کو خط لکھ کر ادارے کے خلاف کارروائی کرنے کی ہدایت کی ہے۔ چائلڈ کمیشن نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ آپ کی توجہ ایک بار پھر دارالعلوم کی طرف سے جاری کیے جانے والے اس قسم کے غیر قانونی
اور گمراہ کن نوٹس کی طرف مبذول کرائی گئی ہے، جس میں بچوں کے حقوق کو صریح طور پر نظر انداز کیا گیا ہے۔ حالیہ نوٹس میں طلبہ کو سنگین نتائج کی دھمکی دی گئی ہے، جو کہ RTE ایکٹ 2009 کے سیکشن 17 کی خلاف ورزی ہے، جو کسی بھی بچے کو جسمانی سزا یا ذہنی طور پر ہراساں کرنے سے منع کرتا ہے۔ ادھر اس معاملے میں دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے جمعہ کو اپنے وضاحتی بیان میں کہا ہے کہ دارالعلوم دیوبند انگریزی یا کسی دوسری زبان کے خلاف نہیں ہے، لیکن ادارے کے ہاسٹل میں رہنے والے طلبہ کو باہر سے کوچنگ لینے اور دیگر کوئی کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ طلبہ کی اس طرح کی سرگرمیوں پر پابندی لگائی گئی ہیں تاکہ وہ اپنا پورا وقت اس کورس کے لیے وقف کر سکیں جس کے لیے انہوں نے یہاں داخلہ لیا ہے۔ محتمم مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بعض میڈیا اداروں نے غلط خبر چلائی ہے کہ دارالعلوم دیوبند نے انگریزی تعلیم پر پابندی لگا دی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ادارے میں انگریزی کا الگ شعبہ ہے، کمپیوٹر کا الگ شعبہ ہے اور پرائمری میں بچوں کو انگریزی، ہندی، ریاضی، سائنس سمیت تمام تعلیم دی جاتی ہے۔ ہم کسی تعلیم کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، بلکہ جو طلبہ کے لیے بہتر ہے وہی فیصلہ کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پابندی صرف ان طلبہ کے لیے ہے جو دارالعلوم دیوبند میں عالم اور فاضل کے کورس کے لیے داخلہ لیتے ہیں، لیکن وہ یہاں پڑھنے کے بجائے شہر کے کسی بھی کوچنگ سینٹر میں جا کر انگریزی یا دیگر مضامین پڑھتے ہیں۔ دارالعلوم میں طلبہ کے لیے 24 گھنٹے الگ تدریسی و تربیتی سرگرمیاں ہیں۔ ایسی صورتحال میں اگر طلبہ باہر جاتے ہیں تو اس ادارے میں ان کی تعلیم متاثر ہوتی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے ابتدائی درجات کے نصاب تعلیم میں انگریزی، حساب، سائنس، ہندی وغیرہ سبجیکٹس شامل ہیں۔ عربی درجات میں عربی زبان، عربی گرامر، فقہ، حدیث اور تفسیر وغیرہ پڑھا کر عالم فاضل بنایا جاتا ہے۔ دارالعلوم کے حالیہ اعلان میں انگریزی پر پابندی کا تعلق صرف انہی طلبہ سے ہے۔ مولانا نعمانی نے کہا ہے کہ بہت سے ایسے طلبہ ہیں جو مدرسے میں داخلہ لینے کے باوجود باہر اپنا کاروبار کرتے ہیں، ان سب کو ایسا کرنے سے روک دیا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ اگر انہوں نے کسی بھی کورس میں داخلہ لیا ہے تو اسے دل سے پڑھنا چاہیے اور باہر کے کوچنگ سینٹر سے دوری بنا کر رکھنی چاہیے۔ محتمم و شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے بتایا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے NCPCR اور اقلیتی کمیشن کے نوٹسوں کا جواب دیا جا رہا ہے۔